اچھا اور سنو، ایک مرتبہ ایک شخص نے، دیکھو دنیا سے محبت نہیں تھی امام بخاری کو، آخرت والے جو لوگ ہوتے ہیں نا بچوں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بڑی محبتیں ہوتی ہیں، ان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، قرآن سے محبت ہوتی ہے، نمازوں سے محبت ہوتی ہے، دعاؤں سے محبت ہوتی ہے، حضور سے محبت ہوتی ہے بڑے لوگوں کو۔ یہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جن کو موبائل سے محبت، کھیل سے محبت، کھانے سے محبت۔ اب سنو، ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے باغ میں ضیافت کی، دعوت کی، بڑا زبردست منظر تھا، پانی بہ رہا ہے اور ہرا، جیسے آپ لوگ فارم ہاؤس جاتے ہو نا، جاتے ہو، جانا چاہتے ہو دیکھو ایسا منظر تھا۔ جب اس نے امام بخاری کو کھانا وانا کھلا دیا نا، پھر اس نے پوچھا حضرت یہ کیسا لگا آپ کو، سب کیسا منظر لگا؟ امام بخاری نے کہا ہاں اچھا ہے، لیکن یہ سب دنیا ہے، اچھا ہے پر یہ سب دنیا کی زندگی ہے، سمجھے؟ آخرت، آخرت۔ ایک بادشاہ نے ان سے کہا کہ حضرت آپ ہمارے بچوں کو گھر آ کے پڑھا دیا کریں۔ امام بخاری نے کہا میں علم کو ذلیل نہیں کرتا، جس کو پڑھنا ہے بادشاہ کا بچہ ہو، صدر کا ہو، گورنر کا ہو، وہ میرے یہاں آ کے پڑھے، میں کسی کے گھر نہیں جاتا۔ میری مسجد میں آ جاؤ، سب کو پڑھاؤں گا، بادشاہ کے بچوں کو بھی پڑھاؤں گا، لیکن یہ نہیں بولو کہ میں آؤں۔ استغنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک عجیب واقعہ لکھا، دیکھو بات سنو، بہت غور کی بات۔ ایک واقعہ لکھا ہے، امام بخاری والے کے ایک شاگرد تھے، کہنے ہم فربرر میں پھر مقیم تھے۔ ایک دن امام بخاری اچھا کھیل کون سے سیکھنے چاہیے؟ پہلے زمانے میں لوگ وہ کھیل سیکھتے تھے جس سے جسم کی نشو نما ہو، جیسے آپ لوگوں کو کراٹے سکھاتے نا۔ اب یہ یقین جانو اگلی زندگی میں آپ دیکھیں آپ کے استاد کہیں گے بھئی ہمیں حسرت ہوتی ہے نا کہ کاش ہم نے بھی سیکھے ہوتے۔ یہ دیکھو یہ بیٹھے ہیں استاد، ہمیں حسرت ہے کاش ہمیں ایسا ماحول ملتا ہم بھی سیکھ۔ مجھے آج تک حسرت ہے کاش کہ ہم نے تیراکی سیکھی ہوتی۔ صحیح ہے بچوں، آپ کی عمریں ہیں، سیکھنا ہے نا، تیراکی سیکھو، جسم مضبوط کرو، سمجھ گئے؟ اچھا امام بخاری تیر کھیل کود کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ تیر اندازی کرتے، نشانہ بازی کرتے تھے۔ امام بخاری کے نشانے بہت زبردست۔ ایک مرتبہ ان کے دوست مل کے کچھ کھیل رہے تھے، تو ایک پل تھا، وہاں تیر اندازی کر رہے تھے۔ امام بخاری نے تیر چلایا تو پل کی ایک لکڑی تھی، وہ تیر اس لکڑی پہ لگا، وہ لکڑی ٹوٹ گئی۔ او ہو، امام بخاری کا حال خراب ہو گیا، فوراً کہا بھائی کھیل ختم کرو، واپس چلو۔ ہم آپ مکان میں آئے، امام بخاری کا سانس پھولا ہوا ہے۔ ایک شخص کہتے مجھے بلایا، کہنا میرا ایک کام ہے کر دو گے؟ وہ حیران ہے کہ ہوا کیا ہے، اچھا خاصا ہم کھیل رہے تھے، یہ ہوا کیا ہے؟ کہا میرا ایک کام ہے کر دو گے؟ میں نے عرض کیا ضرور کروں گا۔ کہا اپنے ساتھیوں کو بھی بلاؤ۔ ہم بھی آ گئے، ہم پریشان ہو گئے، ہوا کیا ہے؟ کہا کہ میرا ایک کام ہے تم لوگ کر دو گے؟ کہا کر دیں گے۔ اب کا وعدہ کرو کر دو گے؟ انہوں نے کہا وعدہ کرتے کر دیں گے۔ فرمایا فوراً وہ جو پل کا مالک ہے اس کے پاس جاؤ اور اس کو جا کے یہ بتاؤ ہماری غلطی سے، میری غلطی سے تمہارے پل کی لکڑی ٹوٹ گئی ہے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی جگہ نئی لکڑی لگوا دیں گے، اور یا پھر تم ہم سے لکڑی کی قیمت لے لو، یا جو نقصان ہے تم بتا دو، ہم تمہارا وہ نقصان پورا کریں گے۔ پل کے مالک کا نام حمید تھا۔ جب میں نے، راوی کہتے ہیں جب میں نے اس کو جا کے کہا کہ بھائی امام بخاری نے بھیجا ہے، غلطی سے تیر لگ گیا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں ہم سے قیمت لے لو، وہ کہنے لگا محمد بن اسماعیل کو میرا سلام کہنا اور عرض کرنا کہ جو کچھ آپ سے غلطی ہو گئی میں نے معاف کیا، اور یہ بھی کہنا کہ میں اپنی ساری جائیداد آپ کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک پل کی لکڑی کیا چیز ہوتی، اور اگر یہ کہوں کہ میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں تو میں جھوٹا نہیں ہوں گا، آپ مجھے ایک لکڑی کے مقابلے میں معذرت میں کروا کے آپ مجھے شرمندہ مت کیجیے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے امام بخاری کو یہ پیغام سنایا ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا
اور حتیٰ کہ وہ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا، انہوں نے خوشی کے عالم میں اپنے شاگردوں کو 500 حدیثیں سنائی. لڈو نہیں کھلائے، کیا کھلائیں؟ 500. وہاں خوشیاں بھی یہ تھیں. ہم کہتے ہیں استاد جی آج تھوڑا سبق ہوگا، خوشی کا دن ہے، بارش ہو رہی. وہ کہتے تھے کہ خوشی کا دن ہے، آج زیادہ سبق کریں. ہم سبق بند کر کے خوش ہوتے ہیں. بڑے لوگ کیا ہوتے تھے جی؟ سبق پڑھ کے خوش ہوتے تھے. جیسے ماسیاں ہوتی ہیں نا آج کل کے دور میں، اس دور میں بھی اسی طریقے سے باندیاں ہوتی تھیں. امام بخاری گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک باندی آئی. قلم آپ کو پتا ہے دوات ہوتی تھی، ایسے قلم تو نہیں ہوتے تھے نا، اس میں بھگوتے رہتے تھے، لکھتے رہتے تھے. اس کے پیر سے وہ گر گئی. اب آپ بتاؤ، اتنا بڑا آدمی ہو اور کسی ماسی سے یہ ہو جائے، ہم جیسے لوگ ہوں گے تو آگ بگولا ہو جائیں گے. امام بخاری نے اس کو کہا بھائی کس طرح چل رہی ہو، دیکھ کے نہیں چل رہی. اس نے آگے بدتمیزی سے جواب دیا، راستہ نہیں ہے تو میں کیا کروں. کیا کہا؟ اب دیکھو بچوں، عالموں کے اخلاق یہ ہوتے ہیں، اللہ مجھے بھی دے دے تمہیں بھی دے دے. امام بخاری نے کہا کہ جاؤ میں نے تم کو آزاد کیا. اس زمانے میں کیا اس نے بدتمیزی کی، انہوں نے اس کے اوپر احسان کیا. یہ امام بخاری کے ایک خادم تھے. تو اس زمانے میں نل ایسا تو نہیں ہوتا تھا. آج کتنی آرام سے ہم اٹھے، واش روم میں گئے، نل کھولا، پانی آ گیا، جلدی سے 2 منٹ کے اندر وضو کیا. ایسے تھوڑی ہوتا تھا. جا کے کنویں سے پانی نکالو، پھر اس کو بھرو، پھر کہیں ایسے ہوتا تھا نا وضو. تو امام بخاری رات کو، سنو بیٹا، امام بخاری رات کو اٹھتے تھے، خادم کو نہیں جگاتے تھے کہ جاؤ تم میرے خادم ہو، نوکر ہو تم میرے، جاؤ میرے لیے پانی کا بندوبست کرو. خادم کہتا کہ حضرت آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، آپ مجھے جگا دیا کریں. فرمایا کہ نہیں، تم جوان ہو، تمہاری نیند خراب ہو گئی. دوسروں کا احساس. کیا کہا؟ غیبت کسی کی نہیں کرتے تھے. فرماتے تھے جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ غیبت حرام ہے، اس دن سے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. غیبت سمجھتے ہو نا آپ؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ یار یہ جو ہے نا، یار یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. آپ کرتے ہو غیبت؟ آپ کی کلاس میں تو نہیں ہوتی کسی کی غیبت. ایک مرتبہ امام بخاری کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے نا مکان خریدا بڑے، اور ان کے اوپر کچھ قرضہ ہو گیا. امام بخاری کو پتا چل گیا. سخی بھی بہت تھے، سخی بھی تھے، مستغنی بھی تھے، عابد بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے، نماز بھی بڑی اچھی پڑھتے تھے، کسی کو اذیت بھی نہیں دیتے تھے، کسی کا نقصان بھی نہیں کرتے تھے. یہ تھے امام بخاری. ایک مرتبہ ان کو پتا چلا کہ ان کے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے ایک مکان خریدا ہے 920 درہم میں. امام بخاری نے ان کو بلایا، بھائی مجھے آپ سے ایک کام ہے، آپ میرا کام کر دیں گے؟ انہوں نے کہا کر دوں گا. کہنے لگے نوح کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس سے 1000 درہم لے آؤ، میرے 1000 درہم اس کے پاس ہیں. وہ لایا، مجھے دے دیے، کہا جاؤ اس سے اپنا مکان خرید. سخی بھی تھے، مہمان نواز بھی تھے. بہرحال ایک عجیب واقعہ اور سنا دوں. ایک مرتبہ امام بخاری کشتی میں سفر کر رہے تھے. ایک ٹھگ جانتے ہو؟ ٹھگ نہیں جانتے؟ چور جو چالاکی سے جو ہے نا، ایک ٹھگ امام صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا، گپ شپ کرنے لگا. باتوں باتوں میں اس کو پتا چل گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے پاس 1000 دینار ہیں. اے بچہ، دینار کس کو کہتے ہیں؟ درہم کس کو کہتے ہیں؟ دینار کس کو کہتے ہیں؟ درہم اور دینار پہ کیا فرق ہے؟ دینار سونے کا ہوتا ہے اور درہم، سمجھے؟ تو دینار سونے کا، 1000 دینار کتنا ہوگا؟ وہ بڑا چالاک تھا. جب امام بخاری سے اس کو پتا چل گیا نا انہوں نے، تو ایک مرتبہ سو کے اٹھا تو رو رہا ہے بری طریقے سے.
لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ وہ روئے جا رہا ہے چیخ رہا ہے ہائے ہائے. لوگوں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میری ایک تھیلی تھی اس میں 1000 دینار تھے وہ چوری ہو گئی ہے. اب کشتی میں تو چند لوگ تھے, کشتی والوں کو پتا تھا کہ اب اس کو پتا تھا کہ تلاشی لیں گے, امام بخاری کے پاس نکلے گی تو میں بتا دوں گا کہ یہ میری ہے. اس نے یہ پروگرام بنایا, تلاشی لی تو امام بخاری کے پاس تھیلی نکلی نہیں. اب وہ بیچارہ اس کی اسکیم تو فیل ہو گئی, لیکن جب وہ کشتی سے اتر گیا نا تو امام بخاری کے کان میں کہتا ہے یار وہ تھیلی کہاں گئی؟ کیا کہتا ہے؟ تھیلی کہاں گئی؟ امام بخاری نے کہا میں نے وہ سمندر میں پھینک دی. کہاں پھینک دی؟ اب کوئی ذہین بچہ ہے جو مجھے بتائے کیوں پھینک دی؟ آپ کے یہ میں نے کہا نا یہ استعمال کرو. کون بچہ؟ محبت نہیں تھی نا. شاباش. اچھا الزام آتا تو پھر کیا مسئلہ ہوتا؟ کردار پہ دھبا آ جاتا پھر کیا ہوتا؟ پھر ان کی حدیثیں کوئی لیتا؟ ان کے نزدیک 100 دینار کوئی نقصان نہیں تھا. انہوں نے کہا میں نے بڑی مشکل سے یہ حدیثیں جمع کی ہیں, میں حضور کی حدیثیں حضور کی امت تک پہنچانا چاہتا ہوں. اگر مجھ پہ چوری کا الزام لگ جاتا تو چور سے کوئی حدیثیں سنتا ہے؟ تو میرا اتنا نقصان ہو جاتا, آئندہ کوئی مجھ سے حدیثیں نہیں لیتا. دینار کیا 1,00,000 دینار بھی ہوتے میں پھینک دیتا. نہیں سمجھے بچوں؟ تو بچوں اپنے کردار کی حفاظت کرنا, کبھی چوری کا الزام نہ آئے, کبھی آپ کے اوپر یہ الزام نہ آئے کہ یہ دوسرے کی چیز کھا جاتا ہے, یہ دوسرے کا پین لے لیتا ہے, یہ کاپی لے لیتا ہے, یہ دوسروں کی چپلیں استعمال کر لیتا ہے. کون کرے گا انشاءاللہ؟ صحیح ہے؟ دوسروں کی چیز استعمال کریں گے. مرغا استعمال کر لیا دوسرے کا. چلو بچوں بس یہ دیکھو میں نے آپ کو, اب اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ واقعات یاد رکھو گے. اب سچ بتاؤ کس کس کا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی امام بخاری جیسا بنا؟ کون بننا چاہتا؟ ٹھیک ہے چلو اس کے لیے میں آج آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں. ربی حب لی حکمن والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین. آگے کیا ہے؟ واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم واغفر لوالدی. پڑھ لیا کرو واغفر. 5 دعائیں. اے اللہ مجھے علم بھی اچھا دے دے, عمل بھی میرا قبول کر لے, اور یا اللہ مجھ سے ایسے دین کے کام لے لے کہ میں مر جاؤں اور میرا نام زندہ رہے, جیسے کہ کس کا زندہ رہا؟ اور ابراہیم علیہ السلام کا نام زندہ ہے یا نہیں؟ آپ ہر نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد. آگے کیا پڑھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو انتقال کیے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا؟ کتنے نہیں سمجھے؟ وہ تو بہت لمبا عرصہ گزر چکا, امام بخاری سے بھی زیادہ. لیکن ابراہیم علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں؟ اپنے کردار کے ساتھ زندہ ہیں یا نہیں؟ سارے لوگ حج کیسا کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جیسا ہو گیا. اچھا اب سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو کون بچہ نیت کرے گا بھائی امام بخاری جیسا بننا ہے؟ کس چیز میں بننا ہے؟ علم میں. علم میں کون قربانی سے علم سیکھے گا؟ ناغا نہیں انشاءاللہ, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناغا نہیں, اور محنت سے پڑھنا ہے انشاءاللہ. اچھا دوسری بات, سوال نہیں. امام بخاری جلدی سے واقعہ سنا دو. امام بخاری سوال کرتے تھے اپنے دوستوں سے, کہہ رہے یار میرے پاس کپڑے نہیں ہے کپڑے دو, کہتے تھے یار میرے پاس کھانا نہیں ہے کھانا دو, یار برگر کھلا دو, یہ کھلا دو, بوتل پلا دو. نتیجہ نہیں بننا بھائی, بھیک نہیں مانگنی ہے. جو اونچے لوگ ہوتے نا وہ کھلاتے. اچھا امام بخاری کھاتے تھے لوگوں سے یا کھلاتے تھے؟ کس کو کھلایا؟ کیا ہاں شاباش, کیا حدیثیں کھلاتے تھے؟ شاگرد کو کتنے دیا؟ 1000. کہا کہ لو یہ پیسے پکڑو اپنا مکان خرید لو. کھلاتے تھے. تو بھائی
انشاءاللہ ہم کیا بنیں گے؟ کھلانے والے، لگانے والے، خرچ کرنے والے بنیں گے. یہ والے نہیں بنیں گے، ہم یہ والے بنیں گے. اور بتائیے، اور امام بخاری کیا تھے؟ کیا نیکی کرتے تھے؟ نماز، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، نفلیں پڑھتے تھے. آپ لوگ بھی پڑھتے ہو نفلیں؟ کون سی؟ اچھا. اور کیا تھا امام بخاری؟ رات کو 18 مرتبہ اٹھے، یعنی علم کے بڑے شوقین تھے. علم کی کوئی بات ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. اب ہم سبق کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، استاد کہہ رہے بھائی ادھر دیکھو، یہ کیا مطلب ہو؟ بھائی ادھر توجہ کرو، بھائی بات سنو. تو اگر امام بخاری بننا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ علم سننا بھی پڑے گا، علم لکھنا بھی پڑے گا، علم یاد بھی کرنا پڑے گا. پھر ایک دن آئے گا انشاءاللہ، امتحان کے دن آئیں گے، آپ پریشانی نہیں ہوگے. آپ بولو گے ماشاءاللہ مجھ سے سن لو، مجھے یہ سارا یاد ہے، حدیثیں سنو 40 مجھے یاد ہے، اور سنو مجھے یہ سب یاد ہے. صحیح ہے؟ تو تم آج کے دور کے امام بخاری بن جاؤ. اور ایک آخری بات کہ بیٹا دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا یہ بہت گندی عادت ہے. چوری تو بہت ہی گندی عادت ہے. بغیر اجازت کے کسی کی چیز استعمال کرنا امام بخاری کرتے تھے؟ کسی کا نقصان پہنچاتے تھے؟ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا بیٹا، وہ بڑے احساس والے ہوتے ہیں. میری ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی کو جانی، مالی، جسمانی، ذہنی، قلبی اذیت نہ پہنچے. امام بخاری سے ایک لکڑی ٹوٹ گئی تھی، کتنا پریشان ہو گئے تھے. ہم پریشان ہوتے ہیں، کرکٹ کھیل لیتے، کسی کا شیشہ ٹوٹ گیا، جلدی سے ہم تو گھر میں بھاگ جاتے. ہم کیا کرتے؟ گھر میں بھاگ جاتے ہیں کہ میرا نام نہ آ جائے. نہیں ہے سمجھ؟ کچھ گندے بچے ہوتے ہیں، کسی کی گاڑی کے پر نشان لگا دیا. موذی بچے ہوتے ہیں. ہم جانور نہیں ہیں بیٹا، ہم کیا نہیں ہیں؟ ہاں جانور کا کام ہے. میں نے آپ کو سنایا تھا قصہ، کسی نے استاد نے شاگرد سے پوچھا بیٹا شہد کی مکھی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ کیا کہا اس نے؟ جو چھیڑے اس کو کیا کرو؟ ڈنگ مارو. ہم نہ شہد کی مکھی ہیں، ہم نہ جانور ہیں، ہم نہ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، ہم سانپ نہیں ہیں، ہم شیر چیتا نہیں ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. اور آپ تو انسان بھی نہیں ہو، آپ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہو. آپ عالم ہیں، عالم بننے آئے ہیں انشاءاللہ. اور بچوں دو کام کر لو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کو مت ستاؤ. آپ کو نہیں اندازہ اس وقت بیماریاں ہیں، بڑھاپا ہے، پریشانیاں ہیں، ماں باپ ویسے ہی غموں میں ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت ایک باپ اپنی اولادوں کو پال رہا ہے، آپ کو نہیں پتا وہ صبح آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کو کتنی ٹینشن ہوتی ہے. اللہ کے واسطے اپنے باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنو. ضد کر کے، بیجا ضدیں کر کے اپنے ماں باپ کو تنگ نہ کرو، اذیتیں نہ دو. کون نیت کرتا ہے بھائی انشاءاللہ؟ تو اس میں ایک کام کرو، یہ ضدیں ختم کر دو، یہ پیسے مانگنا، ضدیں کرنا یہ ختم کرو. آپ یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ چلو آگے باتیں آتی رہیں گی. ہم بس بات ختم کر کے آخری بات کہہ رہا ہوں. کیا تھا؟ ہم یہ پرچہ دیے گا. اب مجھے ہر بچے نے، ہم نے وہاں اپنے مدرسے میں بھی یہ کیا. اچھا بھائی یہ کون سی کلاس ہے؟ یہ کون سی کلاس کے ہیں یہ؟ اور کسی کلاس کے بھی نہیں لکھے؟ اگر لکھے ہوئے تو جلدی سے مجھے بتا. یہ کون سی کلاس ہے؟ حفاظ انگلش. کتنے بچے ہیں؟ 11 بچے ہیں. ارقم، عکاشہ، یہی ہے؟ سعد، حسن، طلحہ، وکیل، عمیر، زید، سارم، ابو بکر، افنان. ہم نے اپنے وہاں مدرسے میں بھی یہ کام کیا. اس پہ لکھا ہوا ہے اچھی عادتیں. ہر بچے کے آگے نا انشاءاللہ ہم نے 3-4 لائنیں خالی چھوڑی ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ جس بچے کے اندر جو اچھی عادتیں نا اس نے یہاں نوٹ کروانی ہے. صحیح ہے؟ آپ ہی لوگ بتائیں گے، آپ ہی لوگ اور دیکھو بھائی ماشاءاللہ انسان کو نا تعریف، یہ بھی ایک اچھی عادت ہے کہ انسان دوسرے کی تعریف میں بخل محسوس نہ کرے. میں اس کا نام کیوں لوں؟ تو اب ہم اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، آپ کی اس کلاس میں پچھلی مرتبہ میں نے سوال کیا تھا نا،
اخلاق کے اعتبار سے، رویوں کے اعتبار سے سب سے اچھا بچہ آپ کو کون لگتا ہے؟ جلدی بتاؤ، پچھلے سال والے. شاہ بھائی دیکھو یہ بچہ کتنا اچھا ہے، فوراً بتا رہے. کیا نام ہے اس کا؟ تھوڑا سا سادہ پانی چاہیے. عبید الرحمان. اور بتاؤ، اور بتاؤ. کیا نام ہے؟ طلحہ نام ہے. کون؟ ارقم کون ہے؟ اور بتاؤ بچوں، اور بتاؤ. ہاں عمیر کون ہے؟ اور بتاؤ. آج اس مرتبہ سب مختلف کیوں ہو گئے؟ کسی پہ اتفاق کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر آپ سب کو کہا جائے انصاف کے ساتھ بتانا، اگر اتفاق سے کہا جائے کسی ایک کا نام لو تو کون ہوگا؟ ہاں جو بھی ذہن میں آ رہا ہے. کون ہے ارقم؟ کھڑا ہو جا بیٹا. شاباش. اچھا کس اعتبار سے اچھا ہے؟ ذرا موٹی موٹی باتیں بتاؤ. شاباش. اب اس کا مطلب یہ ہوا دوسروں کے کام آتا ہے. اب ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کہ اس بچے کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ دوسروں کے کام آتا ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑی بات ہے بھائی. صحیح ہے. کیا نام ہے؟ ارقم. صحیح ہے، یہ لکھ لیں ہم. متفق ہے آپ سب لوگ اس بات سے؟ اور کیا چیز ہے؟ یہ بھی وہی ہو گیا. ہاں دوسروں کے کام آتا ہے، اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنی صلاحیتوں سے بھی. اگر اس اللہ نے اس کو سبق سمجھایا ہے تو یہ نہیں ہوتا بس میں ہی پڑھتا چلا جاؤں میں دوسرے. اس کی کوشش ہوئی کہ بھائی میری یہ صلاحیت سے یہ بھی فائدہ اٹھا لیں. یہی ہوا نا. تو اس کا خلاصہ تو وہی ہوا، دوسروں کے کام آنا. معلوم. اور بتاؤ کوئی بات ہے؟ یہ تو استاد بتائیں گے نا، وہ تو ہم استاد سے پوچھیں گے. ابھی ہم استادوں سے بھی پوچھیں گے کہ ان کے اگر وہ کسی ایک بچے کا نام لیں تو ان کے ایسا ہو. چلو بس یہ ایک بات ہو گئی. آپ کو سب کو اس کی یہ بات اچھی لگتی ہے، دوسروں کے کام آنا. سبق مشکل ہے سمجھا دیا، کاپی مانگی دے دی. اور کیا چیز ہے؟ ہاں یہی چیز ہے نا، یہ کہنا چاہ رہے ہو نا. چلو بیٹھو، شاباش، اللہ آپ کے علم میں. اور بتاؤ، اور کسی بچے کی کوئی ایسی عادت جو سب سے نمایاں ہو؟ بتاؤ جلدی سے. یہاں نوٹ کریں گے ہم، آپ کو انعام ملے گا اس پہ. بتاؤ جو ذہن میں آ رہا ہو. پہلے سال والے بھی بتا سکتے ہیں. بیٹا یہ ہے امام بخاری بننے والے. اس میں آگے بڑھنا ہے. کوئی بھی اچھی عادت ہو بتائیے. ہاں کیا؟ شاباش. جب کسی کو نہیں آتا یہ بتاتا ہے. اور کوئی بھی کہہ رہے؟ آپ بھی یہ کہہ رہے کس ہیں؟ اخلاق اچھے ہیں. کیا اخلاق میں کیا چیز اچھی ہے؟ وہ چیز نوٹ کرو، بتاؤ کیا؟ تمیز سے بات کرتا ہے. اچھا ایک بات میں پوچھوں، پورے مدرسے میں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں اچھے انداز میں بات کرنے والا کوئی ایک بچہ بتاؤ جس کے بولنے کا انداز آپ کو سب سے اچھا لگتا ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ارے بچوں، اللہ ہمیں بولنا سکھا دے. قسم سے جس کو بولنا آ گیا نا، یہ ڈگریاں نہیں کام آتی. یہ بڑی ڈگری ہے. چلو ہم طلحہ کے آگے لکھ لیں پھر کہ اس کو کیا آتا ہے؟ زبان کا استعمال، صحیح استعمال اس بچے کو آتا ہے. یہ ہے اچھی عادت. زبان کا کیا نام ہے اس کا؟ کون سی درجے میں ہے یہ؟ دکھائیے طلحہ. یار یہ اس میں کلاس کا نام بھی آنا چاہیے تھا. یہی ہے ارقم والی کلاس میں. تو طلحہ کی اچھی عادت کیا ہو گئی؟ زبان کا صحیح استعمال. اب وہ جو اچھی عادتوں کا پرچہ ہے نا، اس میں آپ یہ چیزیں نوٹ کریں. دوسروں کے کام آنا. اب یہ آپ کو کام مل رہا ہے بچوں. کام کس طریقے سے آ سکتا ہے؟ انسان کے پاس چند چیزیں ہیں. اپنی جان ہے، مال ہے، وقت ہے، صلاحیتیں ہیں. خیر الناس من ينفع الناس. بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی جان، مال، وقت، صلاحیتیں دوسروں کے اوپر خرچ کریں. زبان کا صحیح استعمال. اور قسم کھا کے کہہ رہا ہوں بچوں،
اگر اس ادارے میں ہم نے آپ کو یہ سکھا دیا، ہم کامیاب ہیں. ہم نے اگر آپ کو زبان کا صحیح استعمال سے، میں بچوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، سچ بتانا، سارے جھگڑوں کی سب سے بڑی بنیاد کیا ہے؟ زبان کا صحیح استعمال. اچھا شاباش، اور کچھ بتاؤ. پورے مدرسے میں کسی بچے کی کوئی عادت اور اچھی لگتی ہو؟ کچھ استاد بھی بول سکتے ہیں. یہ ہمیں انشاءاللہ نا اس کو آگے بڑھانا ہے. ہاں ہم اس کو تنگ کرتے ہیں، تنگ نہیں ہوتا، ایسا نہ کیا کرے. شکایت نہیں لگاتا، ایسی بات ہے، بہترین ہو گئی. اچھا یہ کون سی عادت ہے؟ یہ بہت بڑی عادت، یہ ہے غصہ نہ کرنا. اس کو کہتے ہیں حلم. اور قسم خدا کی، وکان اللہ علیما، علم کے ساتھ جو صفت جوڑی ہے نا اللہ پاک نے، وہ ہے حلم. علم، ایک کتاب لکھی مفتی محمود اشرف صاحب، علم اور حلم. علم اور اللہ، خدا کی قسم اگر مجھے کسی بازار سے یہ مل جائے نا، میں آج 2 لاکھ کو 3 لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے یہ عادت مل جائے، غصہ برداشت کرنا. ہمارے بڑوں نے لکھا ہے انسان کے اندر آدھا انسان خراب ہوتا ہے، آدھا انسان خراب ہوتا ہے غصے کی وجہ سے. کیوں؟ دیکھیے آپ کو غصہ آیا کس کے اوپر؟ اب ان کو غصہ آیا، کیا نام ہے؟ عبد المعیز، والد کا نام عبد المعیز کو غصہ آیا اس چوزے کے اوپر. اب اس کو مارنا کچھ مشکل ہے، یہ صرف اس کے اوپر بیٹھ ہی جائے تو اس کی جان نکل جائے. تو انسان جب غصہ کرتا ہے نا تو کمزور کے اوپر تو ہاتھ اٹھاتا ہے، اور اگر اس کو غصہ آیا عبد المعیز کے اوپر تو یہ ہاتھ تو اٹھانے سے رہا. اب یہ کیا کرے گا؟ یہ جا کے غیبت کرے گا، تہمت لگائے گا، الزام لگائے گا. تو غصے سے ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو عبد المعیز کی اچھی عادت کیا ہو گئی بھائی؟ غصہ نہ کرنا. تو کون بچہ اپنے اندر یہ بات پیدا کرے گا؟ ارے بیٹا کیا ہوا، بڑے اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ. اچھا ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، یہ لکھ لینا، نہیں ملے گی. اب عبد المعیز تو لکھا ہوا نہیں ہے اس میں کہیں، لکھ لیا آپ نے؟ کیا لکھا اس کی عادت؟ برداشت، حلم، بردباری. برداشت، حلم، برد. ابھی میں کیا بتا رہا تھا آپ کو؟ ہاں بیٹا ایک بات سنو. ایک ہوتے ہیں جسمانی صحت، کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے نفسیاتی صحت. کیا ہوتی ہے؟ جو نفسیاتی طور پہ ذرا مینٹل ہو تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ گدو بندر. گدو بندر نہیں سنا آپ نے؟ سنا؟ حیدرآباد میں پاگل خانہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں گدو بندر. اس میں سارے پاگل جمع ہیں. نہیں پتا؟ سمجھ گئے؟ اچھا ہم اپنی جسمانی صحت کو تو سمجھتے ہیں، ہم اپنی نفسیاتی صحت کو نہیں سمجھتے. آج میں تم کو میں نے کسی سے سنی تھی بات، میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ کو چیک کرنا ہے کہ میں نفسیاتی طور پہ صحت مند ہوں یا بیمار ہوں. تو جن لوگوں کو ہر چھوٹی بات پہ غصہ آتا ہے وہ نفسیاتی طور پہ بیمار ہیں. اور جن لوگوں کو ناراض کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اتنی آرام سے ان کو غصہ نہیں آتا. ان کو ناراض کرنے کے لیے کیا کرنے پڑتے ہیں؟ بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ لوگ نفسیاتی طور پہ کیا ہے؟ بہت صحت مند ہے. اور جس کو ہر چیز بری لگتی، کلاس میں آیا بھائی یہ تو نے یہ کیا کر دیا، ابھی تو نے یہ کیا کر دیا، کھانے کے اوپر پھر تو نے یہ، اس کا مطلب ہے اس کو تھوڑا سا یہاں کی کیا ضرورت ہے؟ اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھو، ایک دوسرے کی بیٹا یہ غلط بات ہے، ایک دوسرے کی طرف مت دیکھ. اگر یہ دیکھنا شروع کرتی ہے تو پھر یہ بھی ایک عیب ہے. اچھا چلو اگر میں آپ سے پوچھوں ایسا بچہ کون ہے جو ہمیشہ دوسروں کی خوبیاں دیکھتا ہے اور خوبیاں بیان کرتا ہے؟ ایسا بچہ بتاؤ، کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا. ایسا بچہ کون؟ اس کو ہمیشہ خوبیاں ہی نظر آتی. کوئی ہے ایسا؟
ممتاز ہو، بالکل نمایاں ہو، سب کو ہاں یار، اس کی علامت یہی ہے جس کے شکوے کم ہوں گے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ خوبیاں دیکھتا ہے سب کے. اور جس کو ہر ایک سے شکایت، کھانے پہ بیٹھے ابھی ادھر ہو جا، پنکھے کے نیچے سونے کے لیے بیٹھے تو نے سارا پنکھا لے لیا، فلاں جگہ بیٹھے تو یہ لڑائی، اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے چلو یہ ہو گیا، یہ سمجھ میں آ گیا. اچھا ایک احمد کا نام بھی تو آیا تھا، کس چیز میں آیا تھا احمد کا نام؟ کیا کس نے کیا بتایا تھا آپ نے؟ تو اس کا بھی پھر وہی لکھیں، زبان کا صحیح استعمال. یہ ہاں بھائی سب کہتے ہیں، یہ سب کہیں گے تو ہوگا بھائی، اکیلے کے نہیں ہوگا. ہاں صحیح ہے، متفق ہیں آپ لوگ، ووٹ دے رہے ہیں آپ ان کو، صحیح ہے. تو ان کے 2 ووٹ ہو گئے. کیا کیا؟ زبان کا صحیح استعمال اور کام آنا دوسروں کے. صحیح ہے، یہ صحیح بات ہے یار، یہ باقی کام آتا ہے. تم نے مجھ سے پیسے نہیں لیے، میں نے اس سے راستے میں دوا منگوائی، یہ دوا لے کے آ گیا، کھلنا نہیں تھا، اپنے پاس سے ہی دے کے آ گیا، مجھ سے اس نے پیسے ہی نہیں لیے، میں بھول گیا، دے دے جزاکم اللہ. ٹھیک ہے بیٹا. اب بیٹا بچوں یہ بھی سبق ہیں، اور قسم سے یہی سبق ہیں. اگر آپ لوگوں نے یہ کر لیا نا، اب جلدی اگلی مرتبہ میں آؤں ان بچوں کے یہی چیزیں آپ بھی سیکھو، یہی سیکھو آپ. اب کون سب سے پہلی چیز جو دیکھو، سب سے پہلے جو انسان پہچانا جاتا ہے نا، وہ زبان سے پہچانا جاتا ہے. کسی نے کہا اخلاق دکان ہے، زبان تالا ہے. تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ دکان کون سی ہے، کوئلے کی ہے یا سونے کی ہے. زبان کھلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ اندر سے کیسا ہے. جو گندا ہوگا نا، گندی گندی باتیں کرے گا، گندے مذاق کرے گا، بدتمیزی سے باتیں کرے گا، ابے تبے. جو اچھا بچہ ہوگا دوسروں کو اچھے انداز میں مخاطب کرے گا. اچھا ایسا بچہ کوئی ہے جو سب کی توجہ سے سنتا ہو بات؟ بہت بڑی چیز ہے یہ، کاش اللہ مجھے بھی دے دے. ایسا کوئی بچہ ہے؟ بعض ہوتے ہیں نا، آپ بات کر رہے ہو وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. ہمارے نبی کے یہ قرآن میں آتا ہے وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ہمارے نبی اتنا سنتے تھے. ایک مرتبہ بخاری میں روایت ہے، نماز کھڑی ہو گئی ہے، اقامت ہو چکی ہے، ایک صحابی آئے حضور کے پاس اور ان سے کوئی باتیں کر رہے ہیں، حضور کھڑے ہوئے ان کی سن رہے ہیں، پوری صف کھڑی. ہمارے نبی سب کی سنتے تھے. اس سب کا خلاصہ یہ بنتا ہے سب کو اہمیت دینا. سب کو کیا دینا؟ یہ اچھی عادت لکھ لیں. اہمیت کس طرح دیتے ہیں؟ ایک بچہ آیا، اس نے آ کے سلام کیا، آپ نے سر بھی نہیں اٹھایا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ابھی یہ اخلاق نہیں ہے، آپ مسلمان کو اہمیت دینا نہیں جانتے. ایک بچہ ہے وہ آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، یار ذرا سا یہ آپ اپنے کام میں لگے، یار سن ہی نہیں رہے اس کی. تو یہ کام بھی کرو بچوں، اہمیت دو سب کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلو ابھی تھوڑا سا، ابھی دیکھو سب بچوں کے نام نہیں آئے ہیں، اب ایسا اچھا ماحول بناؤ حتیٰ کہ آپ کے گھروں سے بھی باتیں سننے کو ہمیں ملیں کہ بھئی یہ تو ماشاءاللہ ہمارے بچوں کے اندر مزاج ہی بدل گیا ہے. ٹھیک ہے کر لیں گے، ٹھیک ہے کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو میری طبیعت بھی صحیح نہیں تھی، میں بخار تھا، صرف آپ کی خاطر آیا ہوں میں یہاں پہ. اب آپ ہمیں مایوس نہیں کرنا، آپ ہماری سرمایہ ہیں آخرت کا. ٹھیک ہے، اور آپ نے انشاءاللہ اچھا بننا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے، اور گھر جا کے ماں باپ کے ساتھ بھی. اب یہ کم سے کم اتنا ہی کر لو، آپ گھر والوں کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو. وہ کوئی کام دے دیں سن لو، ان سے ضد نہ کرو. بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انشاءاللہ سیکھ کے جاؤ. اچھا استاد بھی کوئی انتخاب کر کے بتا دیں، اچھا ہو جائے گا، تاکہ ہر نشست میں ہماری یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں، ہمارے بچوں کے پاس کام کرنے کا آتا رہے. کون ہے عبداللہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صبح سب سے پہلے آتے ہیں، صحیح ہے. لکھ لیں ان کا یونیفارم کا اہتمام. اس بچے کی عادت ہو گئی یونیفارم کا اہتمام اور صبح جلدی آنا.
لو بھائی اور بتائیں. کھڑے ہو جائیں جی. کون؟ ماشاءاللہ. ہاں ہمیشہ سچ بولتے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. شاباش میرا بیٹا شاباش. ارے بچوں لکھو بھائی, اس بچے کا لکھیں. آپ نے لکھا؟ یہ لے لکھیں. دل خوش کر دیا. سچ بولنا. میں نے ایک مرتبہ بہت غور کیا بچوں کے اندر کیا چیز پیدا کریں. گن کے چند چیزیں اگر نکالیں نا. نمبر 1 بچہ جھوٹ نہ بولے, سچ بولے. ضد نہ کرے. کیا نہ کرے؟ ضد نہ کرے. 2-3 چیزیں ہیں بس. سمجھے؟ آپ کچھ کہہ رہے تھے. کون ہے؟ شاباش. تو اس کو ہم کیا لکھیں گے؟ علم. ہاں علم کی سچی طلب کہہ سکتے ہیں اس کو. سوال تو نصف علم ہے نا. لکھ لیں جی اس کے بچے کے آگے. اور بھی اساتذہ کچھ کہنا چاہیں تو مجھے اچھا لگے گا. دیکھو آپ کے اساتذہ دیکھو, سمجھ رہے ہو آپ کی خوبیوں کو دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, اس کو دل میں رکھتے ہیں. اور کوئی ہے تو بتا دیں. ماشاءاللہ. طلحہ کھڑے ہوئے. کون ہے طلحہ؟ بس ہاں ٹھیک ہے. اور حسن کون ہے؟ طلحہ ارقم حسن. کیا لکھتے؟ بیٹھ جاؤ. شاباش. قرآن. قرآن صحیح. مطلب کس اعتبار سے؟ ہاں ماشاءاللہ. اس کو کیا ہم لے لیں؟ کس عنوان سے ہم ان کی عادت لکھ لیں؟ یہ ذوق قرآنی. ذوق قرآنی ہے. ذوق قرآنی بہت بڑی چیز ہے بیٹا. قرآن انسان کو عروج دیتا ہے. جس کو قرآن سے محبت ہوگی بس اس کے نصیب جاگ گئے. اس سے بڑی کوئی دنیا میں کتاب نہیں ہے. اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے. اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے. ان بچوں کو اللہ نے قرآن کی محبت دی ہے. بڑی بات ہے. لکھ لیا ذوق قرآنی. قرآن کا ذوق. ٹھیک ہے چلیں بس کریں. اور تو کوئی بات نہیں. کوئی اور خاص تو نہیں ہے. ہاں کچھ ایسی عادتیں آپ لوگ بتا دیں جو آپ چاہتے ہیں, جن کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہے. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو. دیکھو بچوں سنو, اب آپ کو اچھا بننے کے لیے ہوم ورک مل رہا ہے. ہاں کوئی ایسی باتیں آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے اگر یہ نہ کریں تو اور اچھے بن جائیں گے. وہ کیا کیا ہے؟ موٹی موٹی بات. سچ بولے بیٹا, جھوٹ نہیں بولنا ہے. کچھ ہو جائے, استاد ناراض ہو جائے, کچھ ہو جائے. اچھا دیکھو بچوں, جھوٹ بولو گے نا دل کالا ہو جائے گا, بدبودار ہو جائے گا. اور قسم کھا کے کہوں حافظہ خراب. کہتے ہیں جو شیعہ ہے نا ان میں کوئی حافظ نہیں ہوتا, اس لیے کہ جھوٹ بول. تلاش کر لو آپ, حافظ نہیں ملے گا. جھوٹ بولنے والوں کے حافظے خراب ہو جاتے. آپ یاد کرتے رہو گے کچھ بھی نہیں ہو. جھوٹ بولنے والوں کی حدیث میں آتا ہے منہ سے بدبو آتی, فرشتے دور بھاگ جاتے. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اگر ہمارے بچے سچ بولنے پہ آئے تو تاخیر ہو گئی, سچ بتا دو. ناغا ہو گیا استاد جی, غفلت ہو گئی تھی, آئندہ انشاءاللہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا. ایک بات اور کوئی بات. ٹھیک ہے آپ لوگوں نے نوٹ کیا. کون بچہ نہیں یاد کرتا ہے؟ اور اگلی بات, اور کوئی بات. ہاں بیٹا استادوں کو استادوں کی اطاعت کر دیا کرو. صحیح ہے انشاءاللہ. یہ سب آپ کے خیر خواہی. دیکھو میں وقت چھوڑ کے آیا صرف آپ کی خیر خواہی میں. یہ استاد بیٹھے ہوئے آپ کی خیر خواہی میں. اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے آپ کے اوپر, آپ اچھے بچے بن جاؤ. تو آپ جیسا استاد کہتے رہیں یہ کرنا ہے, آپ کے دل میں آئے نہ آئے آپ کرو. اور کوئی ادب, بس میں دیکھو تو چند چیزیں ہیں, اطاعت, خدمت, ادب. صحیح ہے, یہ چند چیزیں. کون کون انشاءاللہ یہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو. اللہ آپ کو اچھا بننے میں آپ کی مدد کرے. اور دعا مانگا کرو. ٹھیک ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اے اللہ ہمارے ان بچوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ان کے اندر اچھی خوبیاں پیدا فرما. اے اللہ یہ ابھی ننھے پودے ہیں, اے اللہ اگر اچھی عادتیں ان کے اندر پیدا ہوئیں, کل کو یہ تناور درخت بنیں گے اور ساری دنیا ان کا پھل کھائے گی. اے اللہ تو ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہماری وجہ سے ان کو اچھی خوبیاں ملیں, صفات ملیں, عادتیں ملیں.
یہ سب امام الاولیاء بن جائیں، یہ متقیوں کے امام بن جائیں، اور یا اللہ یہ رہتی دنیا تک امت ان سے فائدہ اٹھائے، ان کے یہ اپنی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یہ اپنی بہن بھائیوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اپنے رشتہ داروں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اے اللہ ان سب بچوں کے اندر خوبیاں پیدا فرما، اچھی صفات پیدا فرما، اچھی عادتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ماحول بہت خراب ہے، ان بچوں کو برائی سے بچا، بے حیائی سے بچا، جھوٹ سے بچا، گندی باتوں سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو اپنے مطیع بنا، فرما بردار بنا، خدمت گزار بنا، با ادب بنا۔ جو ادب والے ہوتے ہیں ان کے نصیب کھل جاتے ہیں، بے ادب بے نصیب ہوتے ہیں۔ اے اللہ ان سب بچوں کو با ادب بنا، استادوں کا ادب، قرآن کا ادب، والدین کا ادب۔ اے اللہ ہم سب کو زبان کا صحیح استعمال نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہر مسلمان کو اہمیت دینے والا بنا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ ٹھیک ہے بیٹا، ایک اچھی عادت آپ نے اختیار نہیں کی، ہم نے اتنا تھکایا اپنے آپ کو چاہیے آپ ہمیں دعائیں دیں، اور یہ جزاک اللہ بہت اچھی بات ہے، اور دعائیں دو، اور کیا دعائیں ہو سکتی ہیں؟ نہیں، جو محسوس کیا وہ بولو۔ مثلا کوئی ایک بولے کہ استاد جی الحمدللہ آپ کے بات سے بہت فائدہ ہوا، بولو کس بات سے فائدہ ہوا؟ ہاں ایسے آپ یقین جانو، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ دیکھو میں عجیب بات بتاؤں، میں یہاں اے بلاک میں جمعہ پڑھاتا ہوں، تو سنو غور سے، یہ آپ کو آ گیا نا، بلکہ میں انشاءاللہ آپ کو پوری نشست لوں گا اس کی۔ تو کسی نے کہا کہ پرچی پہ فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، دعا کرا دیے گا، یہیں رہتے ہیں۔ میں نے دعا کرا دی، میں واپس نکلا تو وہ دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے، میں گاڑی روک کے تعزیت کے لیے چلا گیا، وہ اتنا خوش ہو گیا کہ نہیں آپ اندر آ جائیں۔ میں نے کہا گاڑی کھلی ہوئی ہے، بس مجھے جانا ہے۔ نہیں وہ وہاں کسی کو کھڑا کر دیں گے، آپ اندر آ جائیں۔ میں چلا گیا اندر، جب میں واپس جانے لگا انہوں نے ایک جملہ بولا، پتا کیا بولا؟ آپ کا آنا بہت اچھا لگا۔ جزاک اللہ نہیں بولا، جزاک اللہ بھی ہے۔ یہ جملے سیکھو کہ کسی سے کوئی چیز ہمیں ملے تو ہمیں کیا کہنا ہے۔ انہوں نے کیا جملہ بولا؟ آپ کا آنا ہمیں بہت اچھا لگا، اور آپ کو یقین جانیے مجھے ان کا یہ جملہ بہت اچھا لگا۔ اب مجھے پتا چلا کہ بھائی کسی مہمان کوئی شخص آئے ہمارے پاس تو ہمیں اس کو کیسے رخصت کرنا چاہیے۔ چلتے چلتے ایک بات بول دو، بھائی آپ کا آنا بہت اچھا لگا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس سے اندر میں کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بہت کمی ہے، ہمیں انشاءاللہ یہ سیکھنا ہے، سمجھے؟ تو بول دو، یہی بول دو، چلو رٹے رٹائے بول دو ابھی، سچ مچ ہے، چلو یہی بول، ٹھیک ہے۔ اب قسم سے اگر کبھی ایسا ہو کوئی ہم باہر سے کسی عالم کو بلائیں، پھر کوئی ایک بچہ اٹھ کے بولے السلام علیکم استاد جی بہت فائدہ ہوا آپ کی باتوں سے، اور وہ دیکھے بھی لکھتا ہوا، اور تم جاتے ہوئے ایک بچہ کہہ دے آپ کا آنا ہمیں بہت اچھا لگا، وہ کہیں گے بھائی کیا مدرسہ ہے، کیا بچے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ سیکھ لیا نا، اس کا استعمال بھی سیکھ لیا، کب بولا جاتا ہے، یہ جملہ کب بولتے ہیں پتہ چل گیا نا، اب اس کو استعمال کرو۔ اس طرح کے جملے بھائی ان کو سکھائیے، یار یہ سکھائیے ان کو، قسم سے یہ ترقی کی ایک وہ ہے، ان کو یہ سکھائیے کہ کسی کی جب کوئی اچھی چیز محسوس کریں تو اس موقع پہ اس اپنی محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں۔ فرحان صاحب سکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ اظہار محبت کے کیا بول ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے بچوں نے یہ استاد اتنی محنت سے پڑھا رہا ہے بیچارہ تھک ہار کے، وہ بڑا خوش ہے آج میں نے کتنا مشکل سبق کتنا اچھا کر کے پڑھایا، آخر میں وہ چلا جاتا ہے، ایک بچہ بھی کچھ نہیں بولتا ہے۔ آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی، آپ کا رویہ بڑا اچھا لگا، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو بولا کرو۔ اب دیکھو یہی ساری عادتیں آپ محسوس کرتے تھے نا، لیکن کبھی آپ نے ان کو بتایا نہیں ہوگا۔ آج میرے بولنے پہ تو آپ نے بتائی، لیکن یہی ساری باتیں آپ نے ان کو بتائی کہ مثلا آپ احمد کو بتاتے، ان کی کیا بتائی عادت؟ ہاں ہیں، چلو یہ تو استادوں سے متعلق ہوا، ان کی بات بتائی، کبھی یوں بولتے کہ یار ماشاءاللہ آپ کی یہ عادت بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ جو ہے نا ایک دم کیا نہیں ہو
آپ مرچو نہیں ہو. بعض ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی بات پہ کیا لگ جاتی ہے؟ مرچیں لگ جاتی ہیں. بھائی یہ جملہ نہیں بولنا، یہ میں نے غلط بول دیا. ایک یہ بھی مشکل ہے، اچھی باتیں یاد نہیں رکھتے، کوئی غلط بات نکل جائے تو وہ کیا کر لیتے ہیں؟ یاد رکھ لیتے ہیں. بھائی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، صحیح ہے. یہ کوئی کسی کو نہیں بولے کبھی کہ یار تو بڑا مرچو ہے. نہیں سمجھے؟ اس کا مطلب ہے پھر زبان کا صحیح استعمال ہے غلط. ہاں آہستہ آہستہ یہ عادت. میں کچھ دنوں پہلے اپنی گاڑی میں جا رہا تھا، اپنی گلی سے گزرا نا تو ایک چھوٹا بچہ یوں کر میں کہا بیٹا خیریت ہے؟ کیا ہو گیا؟ اللہ نے تم کو اتنا اچھا بنایا، کیا ہو گیا تم بیٹا؟ یہ ماں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور جو بھی گزرا. اچھا میں نہیں، تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا کوئی اور گزرا، اس کو یوں کر، پھر میں گزرا مجھے یوں کر رہا ہے، چھوٹا سا بچہ. تو بیٹا جو گندی چیز آپ زبان پہ لاؤ گے آہستہ آہستہ وہ پکی ہو جائے گی. اصل میں کیا ہوا، اس نے اس طرح سے کیا، کسی نے اس کو ٹوکا بھی، ہم اس کی عادت ہو گئی. تو ایسا تو نہیں کرو گے نا. گندی چیزیں سے دور رہنا ہے انشاءاللہ. اللہ عمل کرے.